الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، رزق حلال اور رزق حرام کا بیان چل رہا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی؟ اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، اور المعجم الاوسط کی وہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما۔ یعنی بندہ جب حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عمل میں نماز بھی داخل ہے۔ جب کوئی عمل قبول نہیں ہوتا تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن قبول نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ قبول ہونے پر جو اجر و ثواب ملتا وہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ عمل قبول ہو جاتا تو جو ثواب ملتا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر نماز قبول ہو جاتی تو قبول ہونے پر جو اجر و ثواب ملتا وہ نہیں ملے گا۔ البتہ اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ لقمہ حرام کا کھا لیا، اس کے بعد نماز پڑھی تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ فرض ادا ہو گیا، نماز اس نے پڑھ لی۔ تو اس حالت میں نماز پڑھ لی تو اس پر ادائیگی کا حکم ہوگا، اس کو دہرانا لوٹانا واجب نہ ہوگا، لیکن قبول ہونے پہ جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ حرام کھانے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ حرص کا بڑھنا، آدمی لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، اور نمازیں اور دعائیں قبول نہ ہونا، یہ نقصانات ہیں حرام کھانے کے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حرام مال کھانے والا جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی دعا سنتا ہے، حالانکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں کہ آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، لیکن جب حرام کھانا کھائے رہتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وہ کیسی ہی مصیبت میں گرفتار ہو، رب کو پکارتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اس کی فریاد نہیں سنی جاتی۔ مال اگر مشتبہ ہے، لقمہ مشتبہ شبہے کا ہے، اس کے کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس پر ہم آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں میں بیت المقدس میں تھا ان دنوں کا واقعہ ہے۔ بہت دنوں تک انہوں نے مجاہدہ کیا ہے، بیت المقدس میں ریاضت کی ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں رہتا تھا ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں وہاں رہ گیا۔ رات کو مسجد اقصی بند کر دی جاتی تھی، لوگ چلے جاتے تھے، تو کہتے سب لوگ چلے گئے اور میں رہ گیا وہاں۔ تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے 2 فرشتے اترے۔ رات میں وہ مسجد اقصی خالی ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو 2 فرشتے اترے اور مسجد کی محراب کے پاس آ کر وہ دونوں فرشتے ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی آج انسان کوئی یہاں رہ گیا ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ تو پہلے والے فرشتے نے پوچھا کون ابراہیم بن ادہم؟ وہی ابراہیم بن ادہم جو بلخ کے رہنے والے ہیں، بلخ کے رہنے والے۔ دوسرے نے کہا ہاں وہی ابراہیم بن ادہم ہیں۔ پہلے نے کہا افسوس، انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کیں، بڑی ریاضتیں کیں، مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا، اپنا ولی بنا دیا۔ لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا، ان کی ولایت واپس لے لی گئی۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی ولایت سلب کر لی گئی؟ پہلے فرشتے نے کہا کہ جب ابراہیم بن ادہم بصرہ میں تھے، پہلے بصرہ میں تھے، وہاں سے بیت المقدس گئے تھے وہ، کہ جب وہ بصرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی۔ کھجوریں بیچنے والا شخص، کھجور فروش، اس سے انہوں نے کھجوریں خریدیں اور کھجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر کھجور کا ایک دانہ گرا پڑا تھا، ایک عدد کھجور گری ہوئی تھی وہاں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کے ہاتھ سے گری ہے، یہ کھجور میرے حصے میں سے جو میں نے خریدی ہے اس میں سے گری ہے، یہ سمجھ کر کے انہوں نے اس کھجور کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا۔ اصل میں کھجور جو ہے ان کے ہاتھ سے نہیں گری تھی بلکہ کھجور کے ٹوکرے سے گری تھی، جو کھجور بیچنے والے کی کھجور تھی اس میں سے گری تھی۔ انہوں نے سمجھا میری کھجور ہے، کھا لیا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ کھجور کھائی، یوں ہی وہ کھجور ان کے پیٹ میں پہنچی، ان سے ولایت کا مرتبہ واپس لے لیا گیا کہ غیر کا مال، غیر کی چیز بغیر اجازت کے انہوں نے کھا لی، ان سے ولایت سلب کر لی گئی۔ یہ سب باتیں دونوں فرشتوں کی جو ہو رہی تھیں ابراہیم بن ادہم سن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے دروازے کی اوٹ سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو رونے لگے، روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیت المقدس سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی، کھجور کی دکان سے کھجوریں خریدیں، پھر اس کھجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے کھجوریں خریدی تھیں، اسے کھجور واپس کی، ایک کھجور اس کو واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کیا، اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک کھجور میں نے کھا لی تھی، میرا اتنا بڑا نقصان ہوا، میری ولایت سلب کر لی گئی، لہذا مجھے معاف کر دینا۔ دکاندار نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر وہ بھی رونے لگا، رو پڑا کہ حضرت کو ایک کھجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بصرہ سے بیت المقدس روانہ ہو گئے، اور بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ چلے گئے، یہ پھر رہ گئے وہاں۔ جب کافی رات بیت گئی تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے آج بھی یہاں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی انسان ٹھہرا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہیں جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ آپ سوچیں، شبہے کی کھجور تھی، انہوں نے اپنی سمجھ کے کھایا تھا لیکن غیر کی تھی، ولایت سلب کر لی گئی۔ پھر جب ان کو کھجور واپس کی دکاندار کو، اس سے معافی مانگی، پھر اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ پیارے بھائیوں، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم انجانے میں جان بوجھ کر لوگوں کا کتنا حق کھا جاتے ہیں اور اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، قیامت کے روز اس کا ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک بات بتائیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ سب سے بہتر کمائی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے، اور اس سے اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ کوئی پیشہ کرے، کوئی بھی کام کرے روزی حاصل کرنے کے لیے، اس سے اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے اور اس سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ احادیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، ہم ترغیب کے لیے اس کے 6 فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے، اور وہ جو کچھ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مٹاتی ہے، نہ روزہ مٹاتا ہے، اور نہ حج اور عمرہ مٹاتے ہیں، جبکہ بہت سارے گناہ نماز وغیرہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات فرماتا ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ نہ گناہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزہ انہیں مٹاتا ہے، نہ حج اور عمرہ مٹاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سی چیز ان گناہوں کو مٹاتی ہے؟ وہ گناہ کیسے مٹیں گے، معاف ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، رزق تلاش کرنے میں غمزدہ ہونا۔ روزی تلاش کرنے میں آدمی جب غمزدہ ہوتا ہے
روزی کمانے کے لیے جو پریشانیاں اٹھاتا ہے، دقتیں اٹھاتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے، اس سے وہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، اور حج اور عمرہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ حدیث المعجم الاوسط میں ہے۔ پانچویں حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر بیچے، رسی لے کر جائے جنگل میں، لکڑیاں کاٹے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر بیچے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے، سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور پھر لوگ اس کو دیں یا نہ دیں۔ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ لکڑی کاٹ کر کے بیچے۔ چھٹی حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا۔ بہت غریب تھے وہ، جب بھی کھانے پینے کی پریشانی بڑھتی تھی حضور کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیں، حضور کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اب یہ عادت سی ان کی ہو گئی تھی مانگنے کی، اور کوئی ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں تھا کہاں سے کماتے ہو۔ تو ایک دن وہ آئے حضور کے پاس کچھ مانگنے کے لیے کہ حضور کچھ دے دیں، سوال کیا انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کوئی بھی سامان، کھانے پینے کا تو نہیں ہے، اور بھی کوئی سامان ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہے، اور وہ ایک ٹاٹ ہے، میرے گھر میں صرف ایک ٹاٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، صرف کل یہی کائنات ہے، ایک ٹاٹ اور ایک لکڑی کا پیالہ، اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی غربت تھی صحابہ کرام کا، یہ حال تھا، ایک ٹاٹ اور ایک لکڑی کا پیالہ، لیکن درجہ اللہ کے نزدیک کتنا اونچا تھا کہ قیصر اور کسریٰ جیسے بادشاہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دونوں چیزوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ ٹاٹ بھی اٹھا لاؤ، پیالہ بھی اٹھا لاؤ۔ انہوں نے حاضر کر دی وہ دونوں چیزیں۔ اب حضور کے پاس مسجد نبوی شریف میں وہ ٹاٹ اور پیالہ دونوں چیزیں لا کے حاضر کر دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے مبارک ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ میں ٹاٹ لے لیا، ایک ہاتھ میں پیالہ لے لیا، اور صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، ان دو چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ یہ ٹاٹ ہے اور یہ پیالہ لکڑی کا ہے، کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی، 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں، 1 درہم دیتا ہوں، حضور مجھے دے دیں۔ ارشاد فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یعنی اس غریب انصاری کے لیے حضور صحابہ کرام میں اس کے سامان کی بولی لگوا رہے ہیں، کون خریدتا ہے؟ اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یہ بات آپ نے 2 یا 3 بار فرمائی، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ تو کسی اور صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ میں 2 درہم کے بدلے لیتا ہوں، حالانکہ سامان بہت سستا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن حضور کے فرمانے سے اس صحابی نے 2 درہم دیے۔ انہیں یہ دونوں چیزیں حضور نے دے دیں اور 2 درہم اس سے لے لیے، اور جو انصاری مانگنے آئے تھے ان کو 2 درہم دے کر ارشاد فرمایا کہ ایک کا غلہ خرید کر گھر میں ڈال آؤ، 1 درہم کا کچھ غلہ لے لو گھر میں رکھاؤ تاکہ تمہاری بیوی پکائے، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ، کلہاڑی جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے۔ وہ گئے، 1 درہم کا غلہ خریدا، گھر میں رکھائے، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر کے حضور کے پاس لے آئے۔ حضور کتنے مہربان اپنی امت پر ہیں، حضور کے پاس جب لے کر کے کلہاڑی آئے تو کلہاڑی میں لکڑی لگائی جاتی ہے نا، تو حضور نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے
جو ہے وہ لکڑی گڑھ کر کے تیار رکھی تھی اور کلہاڑی آتی، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی لگا دی، اس کا بیت جو ہے اپنے ہاتھ سے اس میں لگا دیا۔ ایسا کون مہربان ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا کہ لے جاؤ، یہ کڑھاڑی لے کر جاؤ، جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی 15 دن تک تم جو ہے یہاں حاضر نہ ہونا، تم جنگل میں رہو، لکڑیاں بیٹو۔ حضور نے کہہ دیا جنگل میں جاؤ، ان کی تو حضور نے جماعت بھی معاف فرما دی، جماعت کے ساتھ، یعنی مسجد میں تم مت آنا، یہاں وہیں جنگل میں رہنا، لکڑیاں کاٹنا بیچنا تم۔ اب وہ گئے، لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے۔ 15 دن کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس 10 درہم تھے، چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند درہم کا غلہ خریدا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر تھا کہ تم روزانہ مانگتے تھے اور قیامت کے روز جو ہے تمہارے منہ پر چھالا بن کر آتا؟ جو آدمی مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو قیامت کے روز یہ سوال اس کے چہرے میں چھالا بن کر آئے گا، اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمہارے منہ میں چھالا بن کر آتا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کا اگر قریبی ہے، عزیز ہے، تو اس کی آپ مدد کرتے رہتے ہیں، تو روزانہ کی تھوڑی تھوڑی مدد سے بہتر یہ ہے کہ اس کی آپ ایسی مدد کر دیں کہ خود اس کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جائے، ذریعہ معاش بن جائے۔ تھوڑا تھوڑا دینے سے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نیک اعمال کی توفیق پانے کے لیے اور کہ آدمی کی روزی روٹی لگ جائے، اچھے کام اس کو مل جائیں، اس کے لیے ایک وظیفہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھ لے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے یا بصیرو، بے سواد یہ رے، یا بصیرو پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں بھی اضافہ فرما دے گا اور اس سے اچھی باتوں اور نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ یہ روح البیان میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو آدمی کمائے اور خود بھی کھائے، دوسروں کے لیے سہارا بھی بنے، دوسروں کو سہارا دے، کسی کے آگے ہاتھ اس کو نہ پھیلانا پڑے۔ اس پر ہم ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اس سے سبق ملتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پائے کے بزرگ ہیں، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ بھی ہم نے سنایا، یہ دونوں بزرگ ایک زمانے کے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں بزرگوں کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، تجارت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، ہمارے بزرگان دین تجارت کیا کرتے تھے، جا رہا ہوں تو سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ پہلے سفر کرنا آسان نہیں تھا، کافی وقت لگتا تھا، سال گزر جاتے تھے سفر ہی میں۔ اب وہ ملاقات کر کے گئے، اب یہ اندازہ تھا کہ کئی مہینے کے بعد واپس آئیں گے، لیکن توقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے وہ۔ اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں شقیق اتنی جلدی لوٹ آئے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یہ کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا جہاں کوئی آبادی نہ تھی، وہیں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا کہ کچھ آرام کر لوں۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑ گئی،
وہ پرندہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے، اپاہج بھی ہے، اس کے پر کٹے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، نہ دیکھ سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا، کہاں سے کھاتا ہوگا، کون کھلاتا ہوگا اس کو۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز اس معذور پرندے کے آگے ڈال دی۔ اس معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی پھیرے کیے، کوئی چیز لاتا تھا، اس کے آگے ڈال دیتا تھا، یہ پرندہ کھا لیتا تھا۔ اس طرح سے اس پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچا، میں نے کہا سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران اور سنسان جگہ پر ایک پرندے کی روزی اس کے پاس پہنچا سکتا ہے، اس کو کھلا سکتا ہے، تو مجھ کو روزی کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے گھر پہ رہوں، میری روزی بھی مجھے ملے گی۔ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے میں واپس چلا آیا۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شقیق، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تم نے آخر اس معذور اندھے بیکار پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا، جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے؟ جو نابینا تھا، اندھا تھا، اس کی طرح تم بننا چاہتے ہو، گھر بیٹھو اور تمہاری روزی آئے۔ اس پرندے جیسا بنتے، خود بھی پیٹ پالتے، دوسروں کا بھی پیٹ پالتے، تجارت پہ جاتے، کماتے، وہاں سے پیسے لاتے، خود بھی کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، اے ابو اسحاق، ابراہیم بن ادہم کی کنیت تھی ابو اسحاق، تم نے میری آنکھیں کھول دیں، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی۔ تو اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بھی بوجھ نہ بنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ضرورت مند آ جائے تو آپ اس کو سہارا دیں، اس کو واپس نہ کریں، اس کا دل نہ توڑیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العبر میں، عبرتوں کی کتاب ہی ہے وہ، اس میں ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بہت بڑا رئیس تھا، اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، طرح طرح کے قسم کے کھانے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں تھیں، کہا پورا دسترخوان لے جاؤ، اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو، اس کو دے دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی، سارا دسترخوان لے کے اس فقیر کے پاس گئی، اس کو دے دیا۔ اس کے بعد اس کی نگاہ اٹھ گئی۔ جس وقت اس عورت نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو چیخ مار کر، دھاڑے مار کر رونے لگی۔ روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شوہر نے اس سے پوچھا، جی بیگم آپ کو ہوا کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا، آج وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار تھا اور ہماری اس کوٹھی کا مالک تھا، وہ اس کوٹھی میں رہتا تھا
اور میرا پہلا شوہر وہی تھا، میرا سابق شوہر تھا وہ۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم اور وہ دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے جیسے آج ہم اور آپ اس کوٹھی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ چند سال پہلے اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی، اسی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے ہم دونوں۔ اتنے میں ایک فقیر آیا تھا، جیسے آج یہ فقیر بن کے آیا ہے۔ ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کو مارنا شروع کیا اور اس قدر اس کی پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات دیگرگوں ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ شخص فقیر ہو گیا، کنگال ہو گیا، اس نے مجھے بھی طلاق دے دی کہ میں تمہیں اب کھلا پلا نہیں سکتا۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد پھر میں آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ کی بیوی بن گئی۔ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ آپ ضرور بتائیں۔ کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے پرانے شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا۔ اس وقت میں بہت پریشان حال تھا، میں بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا اور تمہارے اس شوہر نے مجھے مارا پیٹا تھا۔ گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز چھین لی، اس کا مال چھین لیا، کوٹھی چھین لی، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی چھین لی اور سب کچھ اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا۔ اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے دروازے پہ لے آیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ بھائیو، کبھی بھی اللہ کے عذاب سے اور اس کی مار سے ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی پر زیادتی کریں گے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ منتقم ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان بنائے۔ فاتحہ۔